چونکہ طوز المسائل میں پہلے آتے تھے، تو پرانے طوز المسائلوں میں آپ دیکھیں طمانینہ نام کی کوئی چیز نماز کے واجبات میں لکھا ہوگا، لیکن آج کل طمانینہ نہیں لکھا ہوتا، وہ احکام کے ضمن میں بیان ہوتا ہے کہ ابھی تکبیر آپ نے پڑھنی ہے تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ بھئی یہ بدن ساکن ہونا چاہیے. جب آپ قرات کریں گے اس وقت بھی یہی لکھا ہوگا ایک جگہ کہ بدن جب ساکن ہو. رکوع میں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ بدن ساکن ہو. جب آپ رکوع سے اٹھیں گے وہاں بھی یہ مسئلہ آئے گا. جب آپ طوز مسائل میں پڑھیں جب رکوع سے اٹھیں بدن ساکن. جب آپ سجدے میں جائیں جب پیشانی سجدے پہ آئے 7 اعضاء جو ہے زمین پہ رکھے اور جب بدن ساکن ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تشہد میں بھی یہی مسئلہ آئے گا. آپ تشہد کے مسائل کو پڑھیں وہاں بھی لکھا ہوگا کہ جب بدن ساکن ہو بے حرکت ہو. اسی طرح سلام میں تو یہ جو ساکن 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 اس کو کہتے ہیں طمانینہ. تو طمانینہ ایک واجب ہے نماز میں. طمانینہ لہٰذا میں نے اس کو الگ سے یہاں پہ اس لیے لکھا. طمانینہ کا مطلب یہ ہے کہ بدن ساکن ہو اور حرکت نہ کرتا ہو. طمانینہ کا مطلب اطمینان سے ہے. بدن ساکن ہو، بدن مطمئن ہو. اگر جان بوجھ کر جب بدن ساکن نہ ہو، جان بوجھ کر یعنی عمدن، جان بوجھ کر جب بدن ساکن نہ ہو اس وقت تکبیر کہے یا سورہ پڑھے، حمد پڑھے یا ذکر پڑھے یا تشہد پڑھے یا کوئی مستحب ذکر پڑھے تب بھی باطل ہے. باطل ہے وہ ذکر. جی فی الحال ذکر باطل ہے. جان بوجھ کے کریں شاید بعد میں نماز بھی باطل ہو جائے. فی الحال تو ذکر باطل ہے. تشہد باطل. آپ جان بوجھ کے تشہد کو باطل کریں شاید نماز بھی باطل. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ تکبیر بھی، قراءت بھی، ذکر بھی، سلام بھی، تشہد بھی اس وقت پڑھنی ہے جب بدن ساکن ہو. اس کو کہتے ہیں طمانینہ. طمانینہ تقریباً پوری نماز میں واجب ہے اول سے آخر تک. تکبیرۃ الاحرام، قراءت جب آپ کہیں گے اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام اس وقت بدن ساکن ہونا چاہیے، طمانینہ واجب ہے. قراءت میں بدن ساکن ہونا چاہیے. جب حمد سورہ پڑھتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے قیام کی حالت میں اس وقت واجب ہے کہ بدن ساکن ہو، طمانینہ. اسی طرح تسبیحات اربع جب آپ پڑھیں گے دوسری تیسری رکعت میں بدن ساکن ہونا چاہیے، طمانینہ واجب ہے. اسی طرح جب آپ تشہد پڑھنا چاہیں گے طمانینہ واجب ہے. جب آپ سلام پڑھنا چاہیں طمانینہ واجب ہے. اور نماز کے مستحب اذکار کہتے ہیں جب آپ تکبیر کہیں، سمیع اللہ کہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیں اس وقت بھی واجب ہے کہ بدن ساکن ہو. تو نماز میں ٹوٹل طمانینہ واجب ہے. صرف بحول اللہ آپ کو اٹھتے وقت کہنا چاہیے، اس میں طمانینہ نہیں ہے. باقی تمام اذکار میں طمانینہ واجب ہے. نماز میں خیال رہیں کہ جو بھی آپ نے پڑھنا ہے اس وقت جو ہے مطمئن ہو جائیں کہ آپ کا بدن